اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید سے ایک ایسی صورت کریں گے جس میں ایک رات کا ذکر ہے، اور وہ رات جو ہے بہت ہی اسپیشل رات ہے، اور وہ رات پتہ کب آتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو ہمارے لاسٹ عشرے ہوتے ہیں نا، یعنی جو لاسٹ 10 ڈیز ہوتے ہیں، ان 10 ڈیز میں یا تو وہ 21 کی نائٹ کو ہوتی ہے، یا 23 یا 25 یا 27 یا 29 ان کی نائٹس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بہت ہی اسپیشل نائٹ ہوتی ہے۔ تو ہم یہ صورت دیکھتے ہیں جس میں اس بہت ہی اہم رات کا ذکر ہے۔ الحمدللہ یرحمک اللہ۔ اچھا، اس میں ذکر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ جو قرآن مجید ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر میں نے آپ کو بتایا نا 21 یا 23 25 27 یا 29 ان میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو طاق راتیں ہوتی ہیں نا، یہ جو آڈ نمبرز ہیں، ان میں سے کسی ایک رات میں یہ رات ہوتی ہے، کسی ایک رات کو یہ رات آتی ہے، ہر سال آتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا نا، تب اس کو اسی رات میں لیلۃ القدر میں نازل کیا، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو آپ دیکھتی ہیں نا کہ جیسے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ آیتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ سیرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے۔ تو وہ آسمان سے زمین پہ جو نازل ہو رہا ہے نا قرآن، وہ لوح محفوظ پہ سے جو زمین پہ نازل ہو رہا ہے نا وہ قرآن، وہ جو ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیچوں میں کچھ آیتیں نازل ہوگی، کچھ آیتیں نازل ہوگی، لیکن جو لوح محفوظ پہ نازل ہوا ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی بابرکت رات میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یعنی ایک نائٹ ہے لیکن 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ اس کا۔ 8 ایئرس تو بیٹا اور ہوتا ہے نا، جو مہینہ ہوتا ہے نا وہ 30 ڈیز کا ہوتا ہے۔ 1000 منتھس سے زیادہ اچھی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، جو کہ رمضان کے آخری عشرے کی آڈ نمبرز میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اب اس کے حوالے سے نا ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہت ہی صحیح حدیث ہے یہ، اور اس میں کیا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص قیام اللیل کرتا ہے، یعنی قیام ہوتا ہے رات کی نماز پڑھنا، ٹھیک ہے؟ رات کے ٹائم میں جو عشاء کی نماز ہوتی ہے نا اس کے بعد نفل نماز پڑھنا، قیام کرنا اس میں۔ اور قیام اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں لمبی رکھتے ہوتی ہیں، اس میں جیسے آپ کو پتہ ہے نا، ہم جب فرض نماز پڑھتے ہیں تو ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی ایک سورت پڑھتے ہیں اور پھر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سیٹنگ بند کریں گی نا؟ تو وہ ہمارے قیام چھوٹے ہوتے ہیں فرض نمازوں کے، لیکن جو رات میں نماز پڑھی جاتی ہے نا اس کا قیام لمبا ہوتا ہے، اس میں لمبی لمبی 50 آیات پڑھ لیں، ہو سکتا ہے 30 آیات پڑھ لیں، بہت لمبے قیام ہوتے ہیں اس کے، اس لیے اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے کہ رات میں وہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو قیام اللیل کرتا ہے لیلۃ القدر میں اسپیشلی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جیسے اب ماما دیکھیں نا کتنی 32-33 ایئرس کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ماما کو اگر ایسی رات میں عبادت کرنے کو مل جاتی ہے تو پرانی 32 33 35 ایئرس سارے معاف ہو جاتے ہیں گناہ۔ یہ بات ہے نا کہ آپ نے پرانی زندگی میں جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، یہ اس رات کی فضیلت ہے، اسپیسیفکلی اس رات میں جس کو قیام اللیل نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیں ڈھونڈنی پڑتی ہے نا، ہر ایئر میں یہ نائٹ ڈفرینٹ ڈے میں آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر فرض کرو یہ 21 میں آئے گی اس سال، تو ہو سکتا ہے اگلی بار 23 میں آئے،
ہو سکتا ہے کسی بار 27 کی نائٹ میں آ جائے. تو اس طرح یہ سواپ ہوتی رہتی ہے, چینج کرتی ہے اپنی جگہ. اوکے, اب اس رات میں ایک اور کام ہوتا ہے, اور وہ ہے کہ اگلے سال کی پوری تقدیر, رزق, کس شخص نے مرنا ہے, کس شخص نے نہیں مرنا, یہ سب بھی اسی رات کے اندر لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس رات کے اندر جو ہے وہ اگلے سال کے پورے جو کام ہے وہ کمپائل کیے جاتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ساری تقدیر لکھ دی ہے, لیکن فرشتے لے کے وہ آتے ہیں نا, اس طرح کی ساری جو انفارمیشن اور ساری چیزیں کہ تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, یعنی جو ہے نا تقدیر کے کام ہے وہ لے کے آتے ہیں. اور سلام ہی حتی مطلع الفجر, کے صبح ہونے تک سلامتی ہوتی ہے. یعنی مغرب کے بعد نائٹ ہماری سٹارٹ ہوتی ہے نا, جو ہماری اسلامی رات ہوتی ہے وہ ہماری مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے اور فجر سے پہلے. تو یہ جو ساری رات ہے یہ سلامتی سے بھرپور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور آج کل بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے لاسٹ 10 days چل رہے ہیں, تو ان میں سے یہ کسی ایک رات میں, یا تو 21 کی رات میں, یا 23, یا 25, یا 27, یا 29 کی کسی ایک رات میں یہ لیلۃ القدر آئے گی. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے گزر گئی ہو اور ہو سکتا ہے آئے. ٹھیک ہے, پر پھر عید میں تو 10 days نہیں رہتے, ابھی تو خالی 2 دن رہتے ہیں ہماری عید. ہاں, عید میں بس تھوڑے دن رہتے ہیں نا, یا تو فرائیڈے کو ہو جائے گی تو یا تو سیٹرڈے کو ہو جائے گی انشاءاللہ. نہیں, سیٹرڈے سنڈے کو ہوگی. نہیں, فرائیڈے اور سیٹرڈے کو. ہاں, یا میں مناؤں گی. ہاں سنڈے کو بھی, سنڈے کو کوئی ڈے تو ہوگا ہی نا, کیونکہ اوکے اوکے. اب اس رات میں جو ایک خاص دعا ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ اللہ تعالیٰ بے شک تو ہی بخشش کرنے والا ہے اور تو بخشش کو پسند بھی کرتا ہے, تو ہمیں بخش دے. مطلب اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا جو ہے وہ خاص طور پر اس رات میں مانگی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی ہماری سورۃ القدر جو آج ہم نے دیکھی قرآن مجید سے. اب ہم چلتے ہیں اپنے سیرہ کی طرف, جہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اسلام پھل پھول رہا ہے, گرو کر رہا ہے, اسٹرینتھن ہو رہا ہے. غزوہ بدر ہوئی اور اس میں مسلمانوں نے جیت حاصل کی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے. ظاہر ہے کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کفار بہت زیادہ تھے, تو اس طرح سے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اس میں. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہودی جو تھے نا وہ بہت ہی اس میں تھے, مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے, مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی ان کا چال چلتے رہتے تھے. لاسٹ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انہوں نے کیا کیا تھا, وہ اوس اور خزرج کا جو قبیلہ ہے, ہاتھ رکھو مکہ گیا, اوس اور خزرج کا جو قبیلہ ہے اس میں انہوں نے کیا کیا تھا, لڑائی ڈلوا دی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور آپ نے صلح کرائی, ایسے ہی ہے نا. تو کیا ہوا کہ ان کا نا ایک قبیلہ ہے جو بہت ہی زیادہ شر پھیلانے والا ہے, اس کا نام ہے بنو قینقاع. ٹھیک ہے, اس قبیلے نے کیا کیا کہ ایک مسلمان عورت آئی اور وہ شاپ تھی نا ان کی, تو شاپ سے کچھ خریدنے آئی. تو اس عورت نے کیا کیا کہ اس کا نا جو سر کا دوپٹہ تھا نا وہ کہیں اس نے اٹکا دیا کسی چیز کے ساتھ, مستی کی نا اس نے اس عورت کے ساتھ. اب جیسے ہی وہ اٹھ کے چلنے لگی نا اس کا سارا دوپٹہ کھل گیا. غلط کام کیا نا اس نے, بہت غلط کام کیا. اب اس سچویشن کے اوپر اس عورت نے ہیلپ کے لیے بلایا, تو جو مسلمان پاس تھا نا وہ آیا اور اس نے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا اور اس شخص کو مار دیا جس نے اس عورت کا دوپٹہ پھنسایا تھا. پھر جو یہودی تھے وہ اٹھے اور انہوں نے اس لڑکے کو مار دیا. تو اب آپ دیکھیں لڑائی شروع ہوگی نا, ایک نے ایک کو قتل کیا, پھر دوسرے کو قتل کیا. اب سب سے پہلے لڑائی کس نے کی, مسلمان نے کہ یہود نے؟ یہودی نے مسلمان عورت کو تنگ کیا جس کی بیس کے اوپر لڑائی شروع ہوئی. تو یہاں پر عہد توڑنے والے یہودی تھے, کیونکہ ان کے ساتھ پرومس ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے باوجود انہوں نے یہ حرکت کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو پورا بنو قینقاع کا قبیلہ تھا نا, کیونکہ اس نے عہد شکنی کی, ایک شخص نے کی تو مطلب پورا قبیلہ اس کے ساتھ اس چیز کو بھگتے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے ان کا محاصرہ کیا, ان سب کو قید کیا. اب وہ
اب وہ تو کچھ ڈیز تو وہ اپنا لاک ڈاؤن کر کے بیٹھے رہے، Yes. لیکن کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو مارنے کا حکم دینا تھا اور ان کو جلا وطنی بھی کرنی تھی. لیکن عبداللہ بن ابی، یاد ہے نا آپ کو، منافق شخص، ابھی اس کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اس نے اپنا اسلام ظاہر کیا تھا. تو اس نے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ انسسٹ کیا، بہت زیادہ اصرار کیا، جس کی بنا کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سزا کم کی. میرا خیال ہے ان کو نکال دیا تھا، جلا وطن تو کیا تھا یہاں مدینہ کے پاس پاس. انہیں کہا تھا کہ آپ نے مدینہ کے پاس پاس نہیں رہنا، یہاں سے نکل جاؤ. تو اس چیز کے اوپر، کیونکہ آپ کو پتہ نا عبداللہ بن ابی تو مسلمانوں کے ساتھ تو اس کا دل نہیں تھا نا، اس کا دل تو قریش کی مدد میں تھا، اس کا دل یہود کے ساتھ تھا، لیکن وہ زبان سے جو ہے وہ کلمہ پڑھتا تھا. اور اس کو کلمہ بھی نہیں اچھا لگتا تھا. ہاں، اس کو اچھا نہیں لگتا تھا بس. تو یہ ساری سچویشنز چل رہی تھیں. پھر اس کے بعد نا اب ابو سفیان جو کہ قریش مکہ میں رہ رہا تھا، اس کو اب بہت افسوس تھا کہ ہمیں ایک غزوے میں بہت ہی بری طریقے سے شکست ہوئی ہے، اور اس چیز کی اس کو بڑی ذلت اور انسلٹ فیل ہو رہی تھی. اب وہ سوچ رہا تھا کہ میں کس طریقے سے بدلہ لوں. ہاں، اب وہ بدلے کے لیے نا، اب اس کو پتہ بھی تھا کہ مسلمان اب کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں جن کے ساتھ میں اس طرح لڑائی کر لوں گا. اس نے تیاری کر کے اس نے جو ہے ایک گروپ تیار کیا، ان کے ساتھ وہ آیا مدینہ کی سائڈ پہ، ان مدینہ والوں سے لڑنے کے لیے. لیکن وہ بہت رات کے ٹائم آیا. اس نے اعلان نہیں کیا کہ میں جنگ کے لیے آ رہا ہوں، کہ ظاہر ہے رات کو تو سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں نا، اب کسی کو کیا پتا کوئی آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا. اب اس نے ڈاکوؤں کی طرح، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے، کیونکہ ہم لوگ زیادہ مستی کرتے ہیں. میں اور میرے بھائی رات کو کھیلنے شروع ہو جاتے ہیں اگر ہمارا موڈ نہیں ہوتا. نہیں وہ گھر کے اندر تو بیٹا بچے چلیں تو ماما بابا کی آنکھ کھل جاتی ہے نا، لیکن آؤٹ سائڈ اگر کوئی حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، وہ جب بالکل اندر آ جاتے ہیں پھر بندے کو پتہ چلتا ہے ہاں بھائی کوئی حملہ ہوا ہے. تو وہ ڈاکوؤں کی طرح چھپتے چھپاتے آ رہا تھا. پر ویسے بھی ہمارے ساتھ والوں کے گھر میں ایک کتا ہے، وہ رات کو بھی آج کل کرتا رہتا ہے، پرانے والے کتے کی طرح شور کرتا رہتا ہے. اوکے، تو پھر ابو سفیان نا ڈاکوؤں کی طرح چھپا کے آیا، اور اس نے جو ہے نا کوئی مسلمان اس نے نظر آئے اس کو جو اکیلے تھے، اس نے نا ان کو قتل کر دیا. اور قتل کر کے نا وہ بھاگ گیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اسٹرینتھن ہو چکے ہیں، میں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ صحابہ کو لے کے نکل پڑے اس کا تعاقب کرنے کے لیے، اس کے پیچھے کہ ہم بھائی اس کو پکڑ لیں. لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا، وہ بھاگ گیا. اور اس نے نا کچھ، ہاں وہ مکہ کی سائڈ پہ چلا گیا، مدینہ سے بھاگ کے مکہ کی سائڈ پہ چلا گیا، اپنے گھر کی سائڈ پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نا اپنا، کیونکہ سامان اس نے ہلکا کرنے کے لیے نا کچھ چیزیں نیچے پھینک دی تھی. وہ کھانے پینے کی چیزیں سی، ستو جیسے ہم پیتے ہیں نا جامع شری، اس طرح ایک ٹھنڈا ہوتا ہے، ستو نام ہوتا ہے، اس کو پانی کے اندر ڈال کے پیا جاتا ہے، دودھ میں ڈال کے پیا جاتا ہے وہ دودھ سوڈا. ہاں، جیسے آج کل آپ اور پاپا رمضان میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا. تو وہ ستو جو ہے وہ انہیں پھینکے ہوئے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیے. اسی بیس کے اوپر اس غزوے کا نام غزوہ سویق پڑ گیا، کیونکہ سویق جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے، ستو کو کہا جاتا ہے. اوکے، اچھا، اب اس غزوے کے بعد ایک اور غزوہ ہوا. اب آپ دیکھ رہی ہیں ہوتا کہ مسلمان جیسے ہی اپنا ایک علیحدہ جگہ کے اوپر رہنا شروع ہوئے، آگے پیچھے کے لوگ تنگ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھ کے کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی. دیکھیں مکہ والوں کا جو غزوہ بدر ہوا وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ جاتے جاتے مسلمانوں کو نقصان پہنچا گئے. ہر جگہ سے دھمکیاں آ رہی تھیں، ہر جگہ سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں. جگہ جگہ کے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ اپنے گروپس بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی اور صحابہ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ سب ڈیفینڈ ہو رہا ہے. ظاہر ہے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو کوئی گھر کے لوگ ہاں جی بندوقیں رکھنا شروع ہو رہے ہیں اور آپ کو مارنے کی تیاری کریں، تو آپ ڈیفینس میں کچھ تو کرو گے نا. اب یہ تو اسلام نہیں کہتا نا.
मैं तो ऐसे ही जब मुझे भूतों से डर लगता है आजकल, मैं पूरे अपने स्टफ टॉयज अपने साथ और अपने भाई को कलावा लगा के सोती हूँ, वो भी मुझे लगा के सोते हैं। तो ये देखे ना कि अपने डिफेंस में तो इस्लाम कहता है ना कि हाथ उठाओ, ये तो नहीं कि कोई आपको मार रहा है तो आप उसके सामने चुप करके बैठ जाओ, हाँ जी आ जाओ मार लो मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसे तो नहीं होता। जो मारेगा उसको फिर हाथ उठाना ज़रूरी होता है, अपना डिफेंस अपनी जान बचानी बहुत ज़रूरी होती है। हमारे टीचर जो हमें कुंफू सिखाते हैं ना, वो भी यही कहते हैं, ये नहीं कि बैठ जाओ यूं ही कुकरुकू की तरह बैठ जाओ एमी, और वो आपको मारता रह रहा है, आप बस कुकरुकू की तरह एक जगह बैठ जाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अभी देखें जितने भी गज़वात कर रहे हैं वो सब ये कि कोई ना कोई तैयारी कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई आप लोगों के माल असबाब को, लोगों को कत्ल कर रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफेंस में ये सारे काम करें। अब एक और गज़वा हुआ जिसमें असल में कोई लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन दो कबीले थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि ये लोग ना मुसलमानों को मारने और इनसे जंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस सूरत में कि वो पहले हमला करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लश्कर लेके पहुँचे और वहाँ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑलमोस्ट 1 मंथ वहाँ बैठे रहे और वहाँ पर उनको डराया कि भाई तुम हमारी तरफ आओगे हमें लड़ने के लिए तो हम चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हुए, हम भी मुकाबला करेंगे, ठीक है। तो वो 1 महीना जो है मुहावरा होता है ना बेटा, ये 1 महीना वहाँ पे बैठे रहे और फिर वो गज़वा वहाँ पर कोई नहीं हुआ, लेकिन यह है कि जो उन्होंने हमला करना था वो फिर बैक हो गए। अब इसके बाद जो है आज का हमारा लास्ट स्टोरी है जो एक शख्स के बारे में है जिसका नाम है काब बिन अशरफ, और ये भी एक यहूदी शख्स था। और असल में इसका क्या काम था कि ये जो है ना ये बहुत अमीर था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त नफ़रत करता था, अरबों से मदीना वालों से बहुत सख्त नफ़रत करता था। ये ना आपकी इंसल्ट में शेर बोलता होता था। पता है उस टाइम के का ना एक ट्रेंड था कि जब आपको कोई शख्स नहीं अच्छा लगता तो आप या तो आम ज़बान में उसको मजाक उड़ाते हो, उसकी इंसल्ट करते हो, या फिर ना शेर जैसे आप देखती हैं ना सॉन्ग्स की सूरत में, इस तरह वो अशार लिखा करता था, आपकी हजव करता था। हजव होता है डिसरिस्पेक्ट होता है, मुसलमानों की हजव करता था। और जब वो हजव करके उसको सुकून नहीं मिला तो वो चला गया मक्का वालों के पास, मक्का वालों को उनकी शिकस्त के बारे में याद कराने कि देखो मुसलमानों ने ग़ज़वा बदर में किस तरह से किया। उनको भी अशार पढ़ के तो उन्हें भड़काता था, वो मातम करते थे अपने की तरह। हाँ, बस वो शैतान का ही रोल प्ले कर रहा था। और उसने ना इतना सताया, इवन वो ये सब करने के बावजूद मुसलमान औरतों के मुतल्लिक भी बहुत गलत किस्म की बातें करता था, इसी तरह शेर और अशार में। तो वो बहुत ही हद से गुजर गया था। तो आप हमारे लाइन से पार हो गया वो। हाँ, लाइन से पार गया हो गया, हद से गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना कहा मुसलमानों को कि कौन है जो मुझे ना इससे निजात दिलाएगा, क्योंकि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का मतलब था कि उसको कत्ल कर दिया जाए, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर फैला रहा था। तो इसके ऊपर जो है ना मुसलमानों में से कुछ अल्लाह ताला से कि उसका कत्ल करते, क्योंकि बेटा वो शर फैला रहा था, जो शर फैलाते हैं ना उनको फिर किसी न किसी तरीके से रोका जाता है ना। तो और फिर आप देखें यहूदियों के साथ मुआहिदा हुआ हुआ था और वो प्रॉमिस को तोड़ रहे थे अपने, तो फिर इसलिए ये सब इक़दाम करने ज़रूरी थे। फिर क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों को कहा तो मुसलमानों के कुछ लोगों ने प्लान करके उस बंदे को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद उसका कत्ल कर दिया, ठीक है। तो ये जो शख्स था इसने बहुत ज़्यादा लाइन क्रॉस की थी, फिर ये लिमिट से बढ़ा तो फिर इसका अंजाम भी बुरा हुआ। तो अब यहाँ तक हम अपना लेसन रखेंगे और इसमें आप देख लें मामा की मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो रही है बिल्कुल छोटे भाई के लिए। तो फिर क्या हुआ कि देखें अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सारी ज़िंदगी चल रही है कितनी मुश्किलात में है, देख रही है ना। मक्का में भी कितनी टफ़ लाइफ थी, मदीना में आने के बावजूद भी अभी भी टफ़ लाइफ चल रही है, ठीक है। कभी किसी के साथ सीरिया हो रहा है, कभी किसी के साथ गज़वा हो रहा है, कभी कुछ
مطلب مسئلے مسائل چل رہے ہیں ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیل کر رہے ہیں. اوکے.